اس وقت ہم جڑے ہیں ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق کے ساتھ جو لکھنؤ سے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ہمیں بہت کم وقت مل پاتا ہے اسے جڑنے کا، اور یہ دلی چہلم کے اس موقع پر آئے تھے تو ہم نے کہا چلیے کچھ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس چہلم کے بارے میں کہ چہلم کیا ہوتا ہے، اور جو حسن حسین نے جو قربانیاں دی تھیں اس کا کیا میسج پہنچتا ہے سماج کو، اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھا جائے، جانکاری لی جائے، جس سے آپ کو بھی کچھ پتہ چلے اور ہمیں بھی کچھ پتہ چلے۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری آڈینس ہے، جو ہماری جنتا ہے، جو ہماری عوام ہے، وہ جانے کہ یہ چہلم کیا چیز ہے، چہلم کیوں مناتے ہیں لوگ، اور اس سے سماج کو کیا میسج ملتا ہے، تھوڑا سا بتائیں گے آپ ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل یہ جو اربعین ہے جسے ہم چہلم کہتے ہیں اردو میں، حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، اور ان کا جو چہلم منایا گیا تھا، سب سے پہلا چہلم، یہ مسلم سماج اور مسلم معاشرے میں ایک رسم بھی ہے کہ جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کو یاد کرنے کے لیے 40 دن پورے ہونے کے بعد اس کے گھر والے قرآن خوانی کرتے ہیں یا مجالس عزا کا اہتمام کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت واقع ہوئی کربلا کے میدان میں، تو 3 دن کے بھوکے پیاسے وہ کربلا میں شہید کر دیے گئے، ان کے آوان و انصار بھی شہید کر دیے گئے، اور ان کی بہن اور ان کی بیٹیوں کو اور ان کے عزیزوں کو اسیر بنا کر کوفہ و شام کے بازار سے لایا گیا، پھر زندان میں قید کر دیا گیا۔ تو پہلا جو چہلم تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن تھیں، انہی نے اس کا جب اہتمام کیا زندان میں، تو جو قیدیوں کو روٹیاں ملتی تھیں وہ سوکھے ہوئے ٹکڑے روٹیوں کے اور چند آب خوروں میں پانی کا اہتمام کیا، اور اس طرح سے پہلا چہلم امام حسین علیہ السلام کا منایا گیا۔ لیکن نہ جانے کس خلوص سے انہی نے اس چہلم کی بنیاد رکھی تھی کہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم حضرات بھی امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کے دن امام حسین کی یاد میں کوئی سبیل لگاتا ہے، کوئی کھانا تقسیم کرتا ہے، مختلف انداز میں لوگ امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج تک دنیا میں اتنا بڑا دسترخوان، جیسا کہ BBC لندن نے ابھی خبروں میں بتایا تھا کچھ دنوں پہلے، ابھی تو 2 سال سے کرونا وائرس کی وجہ سے امام حسین کا چہلم اس طرح سے نہیں منایا جا رہا ہے، تمام تقاریب پہ پابندی لگی ہوئی ہے، مذہبی غیر مذہبی، لیکن جب مجالس منعقد ہوتی تھیں اور اربعین منایا جاتا تھا تو دنیا کا سب سے طویل دسترخوان، سب سے لمبا دسترخوان جو بچھایا گیا تھا، وہ نجف اشرف سے لے کے کربلا معلیٰ تک 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، تو وہاں سے لے کے نجف اشرف سے لے کے کربلا تک دسترخوان بچھایا گیا تھا۔ امام حسین کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلایا گیا اور سبیلیں لگائی گئیں، اور وہاں نماز جماعت بھی، دنیا کی سب سے بڑی نماز جماعت کا اہتمام بھی کربلا معلیٰ اور نجف اشرف کے راستے میں ہوا۔ اتنی بڑی آج تک جماعت کہیں نہیں ہوئی جتنی امام حسین کے چہلم کے موقع پر نماز جماعت کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ انسان، وہ شخص، وہ رہنما ہمارا کہ جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تھا، دنیا نے سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی کہ اسی کے نام پر دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان لگایا جائے گا، جو خود بھوکا شہید ہوا، اس کے نام پہ دنیا کو آج لوگ کھانا تقسیم کر رہے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ بتائیے جو سب سے بڑا میسج کیا دے گا اس سماج کو، وہ لوگ جو شہید ہوئے، ایک میسج، سب سے بڑا میسج کیا دے گا اس سماج کو؟ انہی نے میسج یہ دیا سماج کو کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، یعنی کبھی ظالم اور جابر حکمرانوں کی بیعت نہ کرو، کبھی ظالم اور جابر حکمرانوں کی حکومتوں کو تسلیم نہ کرو، اور ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب بھی کسی پر ظلم ہو، خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہو، اگر وہ انسان بھی ہے تو انسان پر بھی ظلم برداشت نہ کرو، ظلم کے خلاف محاذارہ ہو جاؤ، ظلم کے خلاف پرچم بلند کر دو اور مظلوم کا ساتھ دو۔ جیسے یزید نے ان پر ظلم کیے، تو یزید کون تھا؟ تھوڑا بچائیے، لوگ کے بارے میں بتائیں کہ کون تھا یزید؟ یزید جو تھا دراصل ایک بگڑا ہوا شہزادہ تھا، اسے تاریخ میں جو بتایا گیا ہے اور جو اس کے بارے میں ہے کہ وہ شراب نوشی کرتا تھا، اور شراب نوشی کے علاوہ رشتوں کی حرمت کا قائل نہیں تھا، بہن، پھوپھیاں، سگے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے یعنی ایک طرح سے وہ زنا کرتا تھا، اور اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسلام کا دشمن تھا۔
نمازوں پر اذانوں پر پابندیاں لگانا چاہتا تھا اور دین کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ جنگ کی جو مین وجہ کیا تھی؟ جنگ کی مین وجہ یہی تھی کہ وہ غلط کام کر رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کے غلط کاموں کی تائید کریں، یعنی اس کی بیعت کر کے گویا اس کو ایک طرح سے کلیئرنس دیں کہ تم صحیح کر رہے ہو۔ تو یہ امام حسین نے کہا میں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دین کے وارث تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، تو یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے وہ کہ ایک ظالم اور ایک جابر اور ایک خطا کار اور ایک زانی انسان کی تائید کریں وہ اور اس کی حکومت کو قبول کر لیں۔ انہوں نے انکار کر دیا اس کی حکومت کو قبول کرنے سے اور کہا میں تمہیں حاکم نہیں مانتا۔ امام حسین کو دنیا جانتی ہے، لیکن ان کے ساتھ اور بھی لوگ شہید ہوئے تھے، ان کو کم لوگ یاد کرتے ہیں، تھوڑا ان کا ذکر بھی کیجیے۔ دیکھیے امام حسین کے ساتھ جو شہید ہو گیا وہ امر ہو گیا، تاریخ میں اس سے پہلے اس کا کوئی وجود تھا یا نہیں تھا، لیکن جب سے وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شامل ہوا اور امام حسین کے ساتھ شہادت پائی تو وہ حتیٰ کہ جون جیسا غلام بھی کیوں نہ ہو وہ بھی علیہ السلام بن گیا، اور حر جیسا سپہ سالار جو کمانڈر ان چیف تھا لشکر یزید کا، وہ صبح عاشورہ یعنی جس دن جنگ ہونا تھی امام حسین کے ساتھ یزید کے لشکر کی، اس وقت وہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ دراصل یزید تو اسی وقت ہار گیا تھا جب اس کا کمانڈر ان چیف آ کے امام حسین کے ساتھ مل گیا، کیونکہ امام حسین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا کربلا کے میدان میں، بھوکے تھے، پیاسے تھے، تشنالب تھے، اور وہاں ہر طرف یزید کے لشکر کے پاس جو لوگ تھے ان کے ساتھ شامل تھے، وہاں کھانے کی فراوانی، پانی کی فراوانی، عیش و عشرت کی زندگی تھی، یہاں بھوک، پیاس اور موت تھی، لیکن حر نے وہاں سیرابی کو چھوڑ دیا، تشنگی کو قبول کر لیا، اس نے اچھے اچھے کھانوں کو ترک لذات کر دیا اور امام حسین کے ساتھ آ گیا، زندگی کو ٹھکرا دیا اور موت کو قبول کر لیا اس نے۔ امام حسین کے ساتھ آنے کا مطلب یہ تھا کہ موت کو قبول کرنا، اس لیے کہ ایک طرف 30,000 کم سے کم اور زیادہ زیادہ 1,00,000 کا لشکر تھا یزید کا، اور ادھر صرف 72 تھے۔ تو آپ سوچئے جو 72 یہ تھے یا جو اس میں آ کے شامل ہو رہا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، کیونکہ جس کے پاس اتنا بڑا لشکر ہو، اتنے اسلحے ہوں، اتنی فوجیں ہوں، اس سے بچ کے کہاں جا پائیں گے 72 لوگ؟ لیکن اس کے باوجود حر یہاں آ گیا، اور یہاں آنے کے بعد آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ یزید کے لشکر میں جو 30,000 لوگ آئے تھے یا جو 1,00,000 لوگ آئے تھے کون کون تھے وہ، لیکن حسین کے ساتھ جو 72 آئے تھے اس کا ایک ایک نام ہر انسان جانتا ہے اور علیہ السلام کہہ کے انہیں یاد کرتا ہے۔ اس جنگ کے بعد سے شہید ہو گئے تھے حسن حسین، اس کے بعد یزید کا کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑا سا وہ بتائیے لوگوں ہاں کو۔ بالکل، جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اس کے بعد کیا یزید کا ہوا؟ اس کے بعد یزید کا یہ ہوا کہ یزید نے سب سے پہلے تو یزید کی جو حکومت ہے یہ میں بتاؤں آپ کو، صرف 3 سال اس کی حکومت رہی۔ جی اس کا جو باپ تھا معاویہ حاکم شام، اس سے اس کو حکومت ملی یزید کو، اور اس نے جیسی حکومت ملی سن 61 ہجری میں پہلے سال اپنی حکومت میں امام حسین کو قتل کیا۔ اس کے بعد اس کی حکومت کا دوسرا سال آتا ہے سن 62 ہجری، اس نے سن 62 ہجری میں کیا کیا، امام حسین کو قتل کرنے کے بعد روضہ رسول کی بے حرمتی کی، یعنی مدینہ منورہ میں اس نے ظلم کیا اہل مدینہ پر اور محاصرہ کر لیا پورے مدینہ کا اس کی فوج نے، عورتوں کی عزتیں لوٹیں اور حفاظ قرآن جو قرآن کے حافظ تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ 10,000 لوگ قتل کیے اس نے دوسرے سال اپنی حکومت کے۔ اس کے بعد تیسرا سال یزید کی حکومت کا، اس نے تیسرے سال خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، غلاف کعبہ جلایا۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یزید کیا تھا، کہ پہلے امام حسین کو اس نے قتل کیا، پھر رسول خدا کے شہر مدینہ منورہ کو ویران کیا، اور مسجد نبوی کو استبل بنایا اس نے گھوڑوں کا۔ تو جس کے ذہن میں مسجد نبوی کی یہ حیثیت ہو کہ وہ مسجد نبوی کو استبل بنا دے، کیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ آپ سوچیں کہ جس مسجد نبوی کی زیارت کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے کہ ہم مدینہ پہنچ جائیں، 2 رکعت نماز وہاں پڑھ لیں، اس مسجد کو اس نے استبل بنا دیا۔ اور پھر تیسرا سال حکومت کا خانہ کعبہ کا غلاف جلایا، خانہ کعبہ پہ حملہ کیا۔ تو کیا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے کوئی؟ خانہ کعبہ ہم سب کے لیے مقدس و محترم ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم اس کی طرف سر کر کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی سجدہ کرتے ہیں اس کی طرف، اور اس مرکز عبادت کا کیا انجام اس نے کیا، کیا حال کیا یزید نے، کہ اس نے اس کو جلایا اور بے حرمتی کی خانہ کعبہ کی۔ 3 سال مکمل ہوئے اور چوتھے سال ہی یعنی چوتھا سال اس کا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ اسی میں وہ مر گیا۔ وہ اس کا آخر کیسے ہوا، کیسے مرا اس کو، مطلب تھوڑا سا بتائیے، جانکاری دیجیے کہ جیسے لوگ نارملی مرتے ہیں ویسے مرا
یا کچھ اور ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ نارملی نہیں مرا، اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب سے اس نے امام حسین کو قتل کیا تھا اس سے ڈراؤنے وحشتناک خواب آتے تھے. اسے لگتا تھا کہ جیسے میں نے کچھ غلط کر دیا ہے. کبھی اس کو خواب میں شیر آ کے حملہ کر رہے ہیں، کبھی اس کو خواب میں آ کے گیدڑ اس کو پھاڑ رہے ہیں، کبھی کچھ اس طرح کے ڈراؤنے خواب دیکھتا تھا. وہ اس کے اوپر خوف طاری ہو گیا پھر، اور وہ بہت ہی اذیت ناک موت مرا ہے. وہی میں اس جاننا کا چاہ رہا انجام ہوں بہت کہ خراب ہوا. سماج نے دیکھا نا کہ جس نے غلط کیا اس کا انت ایسا ہوا، تو کچھ ایسا ہوا اس کے ساتھ میں؟ اس کا انت دیکھیے آپ، اس سے اندازہ لگائیے کہ یزید، جیسا کہ میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا تھا جی کہ وہ شہزادہ تھا. دراصل شہزادہ کہنا، میں لفظ شہزادے کی توہین سمجھتا ہوں اسے، لیکن شہزادہ ان معنی میں تھا کہ اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس ریاست تھی بہت بڑی، اس کا سکہ چل رہا تھا. 12 لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. اس کی حکومت میں اس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی اس کے پاس. لیکن آج جس کے پاس اتنی بڑی حکومت تھی، 12 لاکھ مربع میل پر جو حکومت کر رہا تھا، اس کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے. اور امام حسین جو بھوکے اور پیاسے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، آج ساری دنیا میں ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور ہر مذہب کا آدمی انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. معاف کیجیے گا، میں نے مجلسیں دیکھی ہیں تو اس میں ذکر حسن حسین ہوتا ہے، لیکن یزید کا آخر بہت کم بیان کرتے ہیں. یزید کے آخرت کے بارے میں بہت کم بتاتے ہیں کہ جس نے غلط کیا اس کے ساتھ میں ایسا ہوا. ایسا کیوں؟ بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے. یزید کا وہ سبجیکٹ ایسا نہیں ہے زیادہ اس پہ روشنی ڈالی جائے، بیان کی جائے، اس لیے کہ یزید تو آج حیرت ہوگی آپ کو، شام میں جہاں اس کی حکومت تھی، آج اس کی حکومت جہاں تھی وہاں پر امام حسین کی ایک بیٹی تھی جو 3 برس کی بچی تھی. 3 برس کی بچی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی چھوٹی ہوتی ہے. اس بچی کی قبر آج شام میں موجود ہے اور دنیا اس کی زیارت کے لیے جاتی ہے. لیکن یزید جو وہاں کا حاکم تھا اور اتنی بڑی حکومت جس کی تھی، سورج نہیں غروب ہوتا تھا، اس کی قبر کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اسی سے اندازہ لگائیں کہ اس کا حشر کیا ہوا. اور پھر اس کے مرنے کے بعد جب حکومت اس کے بیٹے کو دی گئی، اس کا نام ولید تھا، جب بیٹے کو حاکم بنایا گیا، اس نے اس حکومت کو ٹھوکر مار دی یہ کہہ کر کہ اس تخت میں نہیں بیٹھ سکتا جس کے پائے امام حسین کے خون میں رنگین ہوں، اور اس نے حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اسی سے اندازہ لگائیں کہ اس کی بار بار شکست ہو رہی ہے کہ بیٹا باپ کی حکومت اور باپ کی چیزیں لینے سے انکار کر رہا ہے. ورنہ حکومت کس کو بری لگتی ہے؟ لیکن یہی کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں حق پسندی تھی، تو اس نے انکار کر دیا حکومت لینے سے. اور یزید کا انجام اتنا خطرناک ہوا کہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا وہ، کہ جو ظلم کرے گا اس کا حشر یہ ہوگا کہ وہ وحشت ناک اور خطرناک موت مرے گا، اور اس کے مرنے کے بعد اسے کوئی یاد بھی نہیں کرے گا، اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا. اگر آج ذکر ہوتا ہے اس کا تو صرف اس حوالے سے ہوتا ہے کہ امام حسین کا قاتل تھا، اور اس پہ لعنتیں پڑتی ہیں. نام حسین نقش ہے حبل الورید پر، نام حسین نقش ہے حبل الورید پر، لعنت برس رہی ہے ابھی تک یزید پر. آخر میں ایک سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ ایک بتائیے آپ لوگوں کے، امام حسین نے ایک کچھ ایسا میسج جو کہا کہ اپنی زندگی میں عمل میں لاؤ، سب سے اچھی چیز جو انہوں نے کیا کہا ہو کہ اپنی زندگی میں عمل میں لاؤ، ایک چیز بتائیے لوگوں کو تاکہ وہ عمل میں لا سکے اور ان کی زندگی بہتر ہو سکے. انہی نے لشکر عزیز سے خطاب کرتے ہوئے اپنے شہادت سے پہلے جو اپنی شہادت سے پہلے خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں لشکر عزیز سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے تم قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو، میرا جرم بتا دو صرف کیا ہے، کہ میں نے کیا کیا ہے. میں نے کوئی دین میں تبدیلی کی ہے، کہ میں نے شریعت کو بدل دیا ہے، یا میں نے شریعت کے ماننے سے انکار کر دیا ہے. تو کوئی بھی وہاں اتنا بڑا لشکر امام حسین کا جرم نہیں بتا سکا کہ ہم کیوں آپ کو قتل کر رہے ہیں. تب پھر امام حسین نے کہا تھا کہ جب میرا کوئی جرم نہیں ہے تو پھر مجھے قتل نہ کرو، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، پھر مجھے جانے دو، میں تمہاری حکومت چھوڑ دوں گا، تمہارا علاقہ چھوڑ دوں گا، میں ہندوستان چلا جاؤں گا. کیونکہ ہندوستان تو اس وقت یزید کی حکومت نہیں تھی یہاں پر. تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے ہند جانے دو، ہندوستان کو عربی میں ہند کہتے ہیں. تو کہا مجھے ہند جانے دو، میں ہندوستان چلا جاؤں گا اور میں تمہاری حکومت کو چھوڑے دے رہا ہوں، مگر مجھے قتل نہ کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو اور آپ کو قتل کریں، کیونکہ یزید کا حکم یہی ہے کہ ہم آپ کو قتل کریں. تو امام حسین نے نصیحتیں کی بہت ساری. اس وقت ایک جملہ یہ بھی کہا کہ کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے تم پر میری کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی. تو مسلمانوں کے لیے یہی پیغام دیا کہ رزق حلال حاصل کریں، کیونکہ جب ہم مال حرام اپنے جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر کوئی بڑے سے بڑے نبی کی یا ولی کی یا امام کی کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے. تو میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ رزق حلال اختیار کریں
اور رزق حرام سے بچیں، اس لیے کہ رزق حرام ہماری پوری نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور ہمارے دین اور مذہب کے لیے سب سے زیادہ نقصان اگر کسی شے سے پہنچتا ہے تو وہ رزق حرام ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کا، اپنے ہمارے چینل کو وقت دیا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے جڑتے رہیں۔ نمسکار، آداب۔